کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی صاف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچہ باپا بیمار ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچہ چیزیں اٹھا کے ایسی منہ میں ڈال لیتا ہے جس کے اس کے جرم جو ہیں اندر جاتے ہیں اور وہ بابا بیمار ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ الرجی کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بابا بیمار ہوتا ہے۔ جو الرجی والے مریض ہوتے ہیں، جیسے ہی جو الرجن سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ میں بھی پرفیوم، خوشبو، پاؤڈر، پولن، ٹھنڈی چیز، کھٹی چیز، پالتو جانور، سگریٹ، دھواں، اینی تھنگ، کوئی چیز بھی بچے کو بابا، نزلہ، زکام، کھانسی کرا سکتے ہیں۔ بچوں پہ اگر آپ if you find out the exact cause what is wrong with my child، اگر آپ یہ پک کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈھیر دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ٹو دا پوائنٹ میڈیسن دیں، جو اس کا پرابلم ہے اس کو حل کریں، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ بچہ جب اسکرین میں ہوتا ہے تو وہ اس کو اتنا تھرلنگ لگ رہا ہوتا ہے، اسے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ تھرل اور وہ مزہ جب اسے پریکٹیکل لائف میں نہیں ملتا تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچہ جس نے 6 ماہ کی عمر میں موبائل فون یوز کرنا شروع کر دیا، جب وہ 2 سال کا ہوگا تو آپ سوچیں کہ وہ ایڈکٹ ہو جائے گا۔ ہر کھانسی نمونیا نہیں ہے اور ہر نمونیا نزلہ زکام نہیں ہے۔ اگر کھانسی جسٹ نزلہ زکام کی وجہ سے ہے، یو ڈونٹ نیڈ این اینٹی بایوٹک۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عذرا عالم اور کیئر پلس پاک پر ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع والدین کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ بچوں کی صحت اور ان سے جڑے ایسے بہت سے سوالات جو والدین کے ذہن میں تو آتے ہیں لیکن وہ کسی ماہر سے بات کرنے کا موقع ان کو نہیں ملتا۔ آج انہی سب سوالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی، جو ان تمام سوالات کے سادہ، سائنسی اور مؤثر جوابات دیں گے تاکہ والدین بہتر طور پر فیصلہ کر سکے اور بچوں کی جو نشو و نما ہے وہ بہترین طریقے سے ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جنید فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے ڈاکٹر، اگر ہم آج سے 10 سال پہلے کی بات کریں تو اس طرح کی ڈیزیزز ہمیں فیس نہیں کرنی پڑتی تھی جو اب فیس کرنی پڑی ہیں۔ والدین کی جانب سے ایک شکایت ہے جو بار بار کی جاتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بار بار بیمار ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، بچوں میں بار بار جو بیمار ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ لو امیونٹی ہے کہ کچھ بچوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار بیمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی صاف نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بچہ بار بار بیمار ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچہ چیزیں اٹھا کے ایسی منہ میں ڈال لیتا ہے جس کے اس کے جرم جو ہیں اندر جاتے ہیں اور وہ بار بار بیمار ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ الرجی کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار بیمار ہوتا ہے۔ جو الرجی والے مریض ہوتے ہیں، جیسے ہی جو الرجن سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو کہ فار دا ٹائمنگ ٹھیک ہوتی ہیں لیکن مکمل حل نہیں رہی ہوتی جب تک کہ آپ روٹ کاز نہیں دیکھ لیتے۔ وہ بھی ہیں، جیسے ٹی بی ہے، جیسے سیلک ڈیزیز ہے، جیسے کوئی بھی انڈر لائنگ ایسی چھپی ہوئی بیماری ہے جو اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کی، جسٹ ٹائملی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے کے بھیج دیا ہے تو بچہ ڈیفینیٹلی دوبارہ آئے گا، پھر آئے گا، جب تک کہ آپ اس کے روٹ کاز کو ٹریٹ نہیں کرتے۔ بالکل ڈاکٹر، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم بچوں کو میڈیسن دے کے چلے جاتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم اٹ از کہ ڈاکٹرز کچھ ایسے ہیں جو روٹ کاز نہیں دیکھتے ہیں، بس وہ آپ کو ایک رینڈم میڈیسن دے دیں گے کہ آپ بچے کو یہ دے دیں، یہ دے دیں، اور وہ پھر ایک بگڑ جاتی ہے وہ چیز۔ تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بچے کو ایک مطلب ایک پرفیکٹ یا آپ کہہ لیں کہ رائٹ ڈاکٹر کو چوز کرنے میں کیسے والدین اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ریسورسز بھی انوالو ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل when we go to find out the exact cause of the disease تو we need tests۔ ڈیفینیٹلی۔ اب پاکستان میں انفارچونیٹلی جیسے پاکستان ایک غریب کنٹری ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں، موسٹ آف دا پیپل دے آر ناٹ افورڈنگ۔ یس۔ وہ جب ہم ان کو اگر ہر النس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کرانا شروع کر دیں، جیسے کہ ویسٹ میں ہوتا ہے، ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ویسٹ میں انہوں نے ایک انجیکشن پرسکرائب کرنا ہے تو وہ پہلے باقی ساری چیزیں دیکھ لیں گے، اس کا ہارٹ بھی، اس کی کڈنیز بھی، اس کا لیور بھی، کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ایسا تو نہیں کہ اس انجیکشن سے کوئی الٹا اور نقصان ہوگا۔ سو وہ تھورلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات غیر ضروری ٹیسٹ بھی کراتے ہیں بیکاز دے ہیو دا ریسورسز، ان کے پاس پیسہ ہے۔ ہم ایک ریسورس لمیٹڈ کنٹری میں ہیں، ہم ہر پیشنٹ کو ہر تمام ٹیسٹ نہیں لکھ کے دے سکتے، ہمیں اس کی پاکٹ پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ افورڈ بھی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ سو پھر مثلاً ہمیں زیادہ اپنی ہسٹری اور اپنے چیک اپ کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا مجھے اس کو دوائی دے کے بھیجنا ہے یا اس کے کچھ ٹیسٹ کرانے ہیں، اور انٹیلیجنٹلی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ وہ والدین جو اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جب آپ ایک ایسی سچویشن پہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ کو خود
بگڑ گئی ہے ایک چیز. اس سے پہلے ہم گھریلو ٹوٹکے کرتے ہیں, ہم بچوں کو اپنے طور پہ ڈاکٹر بن کے ادھر سے پوچھ لیا یہ دے دیں, ان کے بچے کو ہوا تھا یہ دے دیا. تو یہ بڑا ڈینجرس ہے جی, یہ بہت ڈینجرس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. میں نے اپنی لائف میں 35 ایئر اسٹڈی کی ہے, 35 ایئرس, اور ایکسپیرینسز کے علاوہ. اس کے بعد بھی جب کوئی بچہ آتا ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کی سمجھنے میں. اس کو پہلے میں پیرنٹس کی بات سنتا ہوں پوری, پھر میں اس کا چیک اپ کرتا ہوں, پھر کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرانا ہو وہ کرا لیتا ہوں, یا نہ بھی کرانا ہو تو تھوڑا دیکھ سن کے سوچ سمجھ کے کسی رزلٹ پہ پہنچ کے بہت کیئرفلی ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. تو اگر ایک چائلڈ اسپیشلسٹ جس نے 35 ایئر اسٹڈی کی ہے اور ایکسپیرینس علیحدہ لی ہے, اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کسی پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے, اور اس کو بھی پہلے پوری ہسٹری لینی پڑ رہی ہے, پورا چیک اپ کرنا پڑ رہا ہے, اور تھاٹ پروسیس سے گزرنا پڑ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑ رہا ہے. تو ہاؤ کین اے لے مین اور اے لے وومن ڈیسائیڈ؟ ایک عام گھریلو عورت, بے شک وہ ماں ہے, دادی ہے, نانی ہے, جو بھی ہے, شی کانٹ ڈیسائیڈ. وہ جب بھی ڈیسائیڈ کرے گی وہ غلط ڈیسائیڈ کرے گی. وہ سنی سنائی باتیں ہیں, وہ ادھر ادھر کی باتیں اس میں کچھ کرے گی, یا کوئی تکا لگائے گی, یا ٹوٹکا کرے گی, اور 99% چانس ہے کہ وہ غلط کرے گی, کیونکہ نہ تو اس کا ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, نہ ٹریننگ ہے, نہ ریسرچ ہے, نہ اس کی فیلڈ ہے, بیسکلی اس کی وہ جاب ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں افسوس اس بات کا ہے کہ نانیاں دادیاں کہتی ہیں کہ ہم نے 5 بچے پالے ہیں, ہمیں پتہ ہے. بالکل. 5 بچے تو میں کہتا ہوں کیا اگر آپ نے 10 بچے بھی پیدا کیے ہیں اور پالے ہیں تو 10 بچے پیدا کرنے والی جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ ان کی ڈیزیز کو بھی ٹریٹ کر سکے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو ان کی پرورش کا ہمیں تجربہ ہے, ان کی تربیت کا ہمیں تجربہ ہو گیا ہے, ان کی تعلیم کا تجربہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. پریگنینسی 5-7 جو ہے ہم نے جھیلی ہیں تو اس کا ایک ہمیں تجربہ ہو گیا کہ پریگنینسی کیسے جھیلنی ہے. لیکن آپ کو بچے کی جو ڈیزیز پروسیس ہے اس کا آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. دیٹ از اے ویری ویری سینسٹیو تھنگ. آپ کسی کی بچے کی لائف کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور آپ الٹیمیٹلی جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو پھر وہی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ساری زندگی ان کا گلٹ ختم نہیں ہوتا کہ یار اپنے ہی بچے پہ خام خواہ ٹوٹکے کرتے رہے ہم. couldn't agree more. یہ بتائیں کہ کیا نزلہ, زکام, کھانسی, ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیزنل ہے, دیٹس فائن, بار بار ہو رہا ہے تو کیا یہ تشویشناک ہو سکتا ہے؟ بالکل. نزلہ, زکام, کھانسی اگر بار بار ہو رہا ہے تو ٹاپ آف دا لسٹ آپ سوچیں کہ ہمارے بچے کو کسی چیز سے الرجی ہے. دیٹ مے بی اے پرفیوم, خوشبو, پاؤڈر, پولن, ٹھنڈی چیز, کھٹی چیز, پالتو جانور, سگریٹ, دھواں, اینی تھنگ. کوئی چیز بھی بچے کو بار بار نزلہ, زکام, کھانسی کرا سکتی ہے. دس از دا ٹاپ آف دا لسٹ جو آپ نے سوچنا ہے. نمبر 2 آپ نے سوچنا ہے کہ کیا اس کی امیونٹی کم تو نہیں ہے. اب پھر پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ جی امیونٹی کیوں کم ہوتی ہے؟ تو بھائی امیونٹی کی پہلی وجہ ہے اس کی خالص چیزیں نہ کھانا. پرانے لوگ ہوتے تھے نا, دیسی چیزیں کھاتے تھے, دیسی خوراکیں تھیں, دیسی لائف سٹائل تھا, تو وہ فٹ رہتے تھے. بالکل. اب جو ہے نا ہر چیز جو ہے وہ آرٹیفیشل ہو گئی ہے. پروسیسڈ فوڈس ہیں, پیکٹ فوڈس ہیں, آرٹیفیشل سویٹنرس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے, شوگر کا, ریفائنڈ شوگر کا استعمال بہت زیادہ ہے, سفید آٹے کا استعمال بہت زیادہ ہے. سو پھر یہ جو لیز, کرکرے, پیپسی, کولڈ ڈرنکس, ایوری تھنگ, دے آل الٹیمیٹلی لینڈ انٹو ڈیزاسٹر. سو آپ دیکھیں کہ کہاں گڑبڑ ہے. بالکل. اس کے بعد پھر کچھ ڈیزیزز بھی ہیں جو کہ آپ کی امیونٹی کو لو کرتی ہیں ضرور, بٹ دا ڈائٹ از دا پرائمری فیکٹر. بالکل. ایک بچہ جس نے شروع سے ماں کا دودھ پیا ہے, ڈبہ نہیں پیا, اس کے بعد جب 5-6 ماہ کا ہوا اور ماں نے اس کو بڑے وائزلی دیسی چیزیں سٹارٹ کر دی, دیسی دلیا, دیسی انڈا, اس کی امیونٹی. اور ایک وہ بچہ جس نے شروع سے پیکٹ کا دودھ پیا ہے یا ڈبے کا پیا ہے اور اب وہ بازار سے پروسیس کین فوڈس استعمال کر رہے ہیں, ان کی امیونٹی میں زمین آسمان کا فرق. بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. اگین وہی بات آ گئی کہ آج سے پہلے کی ہم بات کر لیں 15-20 سال پہلے کی, تو یہ لیز, کرکرے, یہ سب ہوتا ہی نہیں تھا. تو ڈاکٹر یہ بتائیں کہ چھوٹے بچوں کی نیند کی بات جہاں بھی آتی ہے, وہ چاہے آپ چھوٹے بچوں کی بات کریں, درمیانی عمر کی بات کریں یا بوڑھے شخص کی بات کریں, تو نیند ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے.
چھوٹے بچوں کی اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ ان کی نشو و نما پر کیا اثرات ڈالے گی؟ بہت اثر کرتی ہے. دیکھیں جو گروتھ ہارمون ہے بچوں میں وہ سلیپ کے دوران ریلیز ہوتا ہے. اوکے. اگر ایک بچے کی سلیپ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا جو گروتھ ہارمون ہے وہ افیکٹ ہوگا. بالکل. اور گروتھ ہارمون بچوں میں قد بڑا کرتا ہے, گروتھ کرتا ہے. ایز دا نیم انڈیکیٹس گروتھ ہارمون, اٹ از دا ہارمون وچ اسٹیمولیٹس دا گروتھ. تو اگر سلیپ کمفرٹیبل نہیں ہے, بچہ سو نہیں ٹھیک رہا, تو پھر الٹیمیٹلی اس کی گروتھ ہارمون پہ اثر پڑے گا. پھر اگین وہی بات ہے کہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ خود سے فنرگان پلا دی, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں نہیں سو رہا, واٹ از ایکچولی رانگ ود ہم. دیکھیں اگر فرض کریں بچے کا گلا دکھ رہا ہے, وہ نہیں سو پائے گا. اس کے کان میں تکلیف ہے, وہ نہیں سو پائے گا. وہ بتا تو سکتا نہیں ہے. اس کے پیٹ میں درد ہے, وہ نہیں سو پائے گا. اس کے یورین میں برننگ ہے, وہ نہیں سو پائے گا. اسے کوئی نیپی ریش ہے, وہ نہیں سو پائے گا. اس کو گیس ہے, مروڑ ہے, وہ نہیں سو پائے گا. ڈیفینیٹلی. اس سمپل ناک بند ہو, بچہ نہیں سو پاتا. ٹھیک ہے, اینی تھنگ اس کی نیپی گیلی ہو, وہ نہیں سو پاتا. اسے بعض اوقات خارش ہوتی ہے, بچہ نہیں سو پاتا. اب وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ نہ تو خارش خود کر سکتا ہے, بالکل, نہ وہ بتا سکتا ہے. بالکل. سو بچوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچوں پہ اگر آپ اف یو فائنڈ آؤٹ دا ایگزیکٹ کاز کہ واٹ از رانگ وتھ مائی چائلڈ, اگر آپ یہ پک کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈھیر دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ٹو دا پوائنٹ میڈیسن دیں, جو اس کا پرابلم ہے اس کو حل کریں, آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. یہ بتائیں, اب آج کل کے جو بچے ہیں ضدی بہت ہیں. کیا بچوں یہ جو بچے ضدی ہیں, کیا یہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا کوئی اندرونی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی ریئیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو ضدی بچے ہیں نا, اس میں معذرت کے ساتھ کافی سارا قصور پیرنٹس کا ہوتا ہے. بالکل. سب سے پہلے پیرنٹس سے ہی بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. ایسے ہی مثال کے طور پہ ہم موبائل فون بلینکٹ کے نیچے رکھ دیں گے اور کہیں گے وہ تو کوا لے گیا. اب وہ پہلے دن تو چلے گا, دوسرے دن چلے گا, تیسرے دن بچے کو پتہ لگ جائے گا یار یہ موبائل فون کوئی کوا نہیں لے کے جاتا, وہ بلینکٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے. بالکل. تو وہ سیکھ لیتا ہے کہ جھوٹ ایسے بولنا. ہم سب کے گھروں میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جی بیل بجی, پیچھے پیرنٹس نے کہا کہ ان سے کہو گھر پہ نہیں ہے, فقیر آ گیا تو بولے کوئی بھی آگے بہو ہے, ان سے کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے. اب بابا گھر پہ ہوتے ہیں, بچہ کہتا ہے بابا گھر پہ نہیں ہے, تو وہ سیکھ لیتا ہے کہ اس طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے. ایون آئی سو ویڈیو جس میں آپ کو پتہ ہے بچوں کو جو بولیں وہ وہی سیم چیز لے کے بھی بول دیتے ہیں. وہ فقیر ہے, اس نے کہا بابا بول رہے ہیں کہ بتاؤ بابا گھر نہیں ہے, گھر پہ نہیں. تو ایسے بھی سم ٹائمز ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, آپ سے ڈیمانڈس کرتے ہیں. جب آپ ڈیمانڈ ان کی پوری نہیں کرتے تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بیہیورل ریزنز ہیں ضد کے. بعض اوقات اس کے فزیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں, جیسے آئرن ڈیفیشینسی ہو تو بچہ ضدی ہو جاتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فزیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں, بیہیورل ریزنز بھی ہیں. پھر یہ جو موبائل فونز ہیں, دے آر بگ سورس آف ٹربل. نو ڈاؤٹ. ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب اسکرین میں ہوتا ہے تو وہ اس کو اتنا تھرلنگ لگ رہا ہوتا ہے, اسے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ تھرل اور وہ مزہ جب اسے پریکٹیکل لائف میں نہیں ملتا تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ موبائل فون جو گیم ہے وہ اس میں تو بٹن دباؤ تو بندہ مر جاتا ہے, یا بٹن دباؤ تو گاڑی چل پڑتی ہے. یعنی ہر کام بٹن سے ہو جاتا ہے, آپ نے بٹن دبایا اور آپ کا کام ہو گیا. تھرل ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. جب وہ پریکٹیکل لائف میں وہ بٹن دباتا ہے کام نہیں ہوتا. وہ ماں کو اسے 50 دفعہ کہنا پڑتا ہے یا 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے, وہ عادی ہے بٹن دبا کے کام کرنے کا. تو وہ پھر فرسٹریشن ہوتی ہے اور وہ پھر زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے, وہ ضد کرتا ہے اور وہ چیز اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. اور اگر وہ مسلسل ضدی رہے تو وہ پھر لائف لانگ وہ عادتیں ختم نہیں ہوتی. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو 40 سال کا ہو گیا ہے, آپ اس کی ہیبٹ چینج نہیں کر سکتے. آپ جتنی جو مرضی کر لیں, جو بچپن سے اس کی ہیبٹ بن گئی ہے اب وہ چینج نہیں ہو. سو انیشلی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, دیٹ از دا بیسٹ ٹائم جس میں آپ اس کی ہیبٹس ڈیولپ کریں گے. بالکل. ابھی آپ نے موبائل اسکرین کی بات کی, تو آج کل کے جو جین زی ہے یہ تو موبائل میں آپ کہہ لیں کہ جیسے یہ سیکھ کے پیدا ہوئے ہیں بچے موبائل چلانا, تو بچوں کو اسکرین سے کتنا دور رکھنا چاہیے اور یہ ان کے دماغ کی نشو و نما پر کیا اثرات ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں میری اپنی ریسرچ ہے جی کہ اسٹارٹ میں پریگنینسی سے کرتا ہوں کہ وہ خواتین جو پریگنینسی میں موبائل فون یوز کرتی ہیں تھرو آؤٹ دیئر 9 months,
ان کے بچوں میں برتھ ڈیفیکٹس آ رہے. میں نے خود دیکھے, وٹنس ہوں اس چیز کا. جی. کیونکہ دیکھیں پریگنینسی ایک بہت سینسٹیو اسٹیج ہے. بالکل. ارلی ڈیولپمنٹ ہے, بچے کی سیلولر لیول پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو بہت ساری خواتین کیا ہوتا ہے کہ رات سوتے ہوئے موبائل فون اپنے پاس رکھ کے سو جاتی ہیں. یوزلی بیڈ پہ ہوتا ہے, نیئر ٹو دیئر ٹمی ہوتا ہے, بعض اوقات تو ٹمی پہ رکھ کے سو جاتی ہیں. تو یہ ریڈیشن ہے, اس کے اندر ریڈیشن ہے. جب 9 months ریڈیشن ایکسپوجر ملے گا اس بیبی کو جو اندر نشو نما کر رہا ہے, تو اس کے اندر ڈیفیکٹ آئے گا. اس کے بعد جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پہلے 6 ماہ تو موبائل نہیں ملتا, کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ موبائل اٹھانے. 6 ماہ کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ مائیں موبائل پکڑا دیتی ہیں. انیشلی وہ کیوں پکڑاتی ہیں کہ یہ روئے گا نہیں, یہ تھوڑا کام کر لوں گی, میں اپنا کام کر لوں گی. کھلاتے ہوئے دکھا دیا کہ اس کی طرف توجہ ہوگی, میں منہ میں ڈال دوں گی. بالکل کھلاتے ہوئے لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اسٹول بھی موبائل فون کے بغیر پاس نہیں کرتا. میرے پاس بہت ساری مائیں آئی ہیں, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو نا کموڈ پہ بٹھاتی ہوں, اس کو موبائل لگا کے دیتی ہوں, تب یہ اسٹول پاس کرتا, ورنہ اسٹول نہیں پاس کرتا. وہ کیونکہ وہ ان کے اندر رچ بس جاتا ہے. ایک بچہ جس نے 6 ماہ کی عمر میں موبائل فون یوز کرنا شروع کر دیا ہے, جب وہ 2 سال کا ہوگا تو آپ سوچیں کہ وہ ایڈکٹ ہو جائے گا. اور پھر یہ کیا ہوتا ہے, بہت سارے پیرنٹس آئے ہیں, ہمارا بچہ بول نہیں رہا ڈیو ٹو اسکرین. اسکرین میں رہا, وہ جو ارلی انیشیل ٹائم تھا جس میں اس نے ماما بابا بولنا تھا, ماں باپ نے اسے باتیں کرنی تھی, وہ نہیں کر پایا اور اب وہ بول نہیں رہا. اور اس میں والدین کا بھی بہت بڑا قصور ہے. کیوں؟ انہیں کا, کیونکہ وہ موبائل فون انہوں نے دیا ہے, پلس نہ صرف اس کو دیا ہے بلکہ ادھر اپنا بھی چل رہا ہے ساتھ مل کے. جب ماں فری ہوتی ہے, باپ فری ہوتا ہے, باپ اپنا فون کھول لیتا ہے, ماں اپنا فون کھول لیتی ہے. کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے, کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے, کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے. ایوری تھنگ از آن دا اسکرین, یو نو. ایک وہ وقت تھا جب پی ٹی وی کا 9 بجے کا خبر نامہ لگا کرتا تھا اور پورا گھر بیٹھ کے دیکھتا تھا خبریں. شام 8 پہ ایک پی ٹی وی پہ ڈرامہ چلتا تھا, 9 بجے وہ ختم ہو جاتا, 9 سے 5-10 منٹ پہلے, تو پورا گھر وہی ایک ڈرامہ دیکھتا تھا. Now everybody has his own screen. Exactly. اب ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, ٹائم اسپینڈ نہیں ہو رہا, گفتگو نہیں ہو رہی. کوئی نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے. There are so many things to watch on this, you know, screen. اور اس کے اتنا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں کہ I can write a book on it. بالکل. آٹزم کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. میں نے یہ کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, اور کہ جو بچے اسکرین ٹائم جن کا بہت زیادہ ہے, they'll get autism. اگین جب ایکسپوجر, ریڈیشن کا ایکسپوجر پریگنینسی اسٹارٹ ہوا, پھر 6 ماہ کی عمر سے پھر اسٹارٹ ہوا, اور پھر وہ کنٹینیوس ایکسپوجر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بچہ کہاں سوئے گا, ماں کے ساتھ سوئے گا. بالکل. یوزلی فادر بھی بیڈ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک بیڈ پہ 2 فون تو ہیں ہی ہیں, چلو بچے کا اپنا نہ صحیح, ماں اور باپ کا تو ہے فون. بالکل. اس کا ایکسپوجر 9 منتھ پہلے ہی اسٹارٹ ہو گیا, پھر پیدا ہونے کے بعد بھی ہوا ہے 6 ماہ پہلے, اور اب تو وہ خود بھی یوز کر رہا ہے فون. اور پھر یہ آگے مزید انیشیل جو کرٹیکل پیریڈ آف ڈیولپمنٹ ہے, جو فرسٹ 2 to 3 years ہیں, اس میں وہ ایکسپوجر رہا ہے. نہ صرف اس کا, بہت سارے تو پھر بچوں کو الگ بھی فون دے دیتے ہیں کہ یار یہ فون اس کا ہے, بس یہ ہمیں نہ چھیڑے. کیونکہ وہ بچے کیا کرتے ہیں, جب انہیں فون نہیں ملتا وہ ماں کا کھینچتے ہیں. اب ماں اپنا ڈرامہ دیکھ رہی ہوگی, باپ کا کھینچیں گے, باپ فیس بک یوز کر رہا ہوگا, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, اس کو الگ فون دے دیتے ہیں یا آئی پیڈ دے دیتے ہیں, وہ بھی اسکرین ہی ہے. اتنا زیادہ جب ایکسپوجر ہوتا ہے تو بچے کو آٹزم ڈیولپ ہو جاتا ہے. کچھ فیملیز میں ویسے بھی پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے, جینیٹک ریزنز بھی ہیں, کچھ ویسے ہی تھوڑے سے پرون ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا کچھ سنوی مرندہ شوق سا, کچھ لوگ بھی ظالم سے, کچھ سنوی مرندہ شوق سا, کچھ اس طرح کا شعر بھی ہے. جی جی بالکل ہے. تو وہ کچھ آلریڈی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے, اوپر سے وہ فون کا ایکسپوجر ہوتا ہے, تو الٹیمیٹلی دے ڈیولپ آٹزم. اب جب آٹزم ہوتا ہے تو بائی دا ٹائم, پہلے تو پیرنٹس کو پتہ نہیں لگتا, نہیں چلتا, گھر والے یہی کہتے ہیں خیر ہے, بچہ ہے, بول لے گا, کر لے گا, سیکھ لے گا. وہ ایک دم تو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود اوور چائلڈ, کیونکہ اتنا ان کا آئیڈیا نہیں ہوتا نا, ایکسپوجر نہیں ہوتا, نالج نہیں ہے, ایکسپوجر نہیں ہے.
اور پہلا بچہ تو بالکل نہیں پتہ لگتا کہ یہ پہلا ہے، کیا پتہ کیا ہوتا ہے بچوں کے معاملے میں. بائی دا ٹائم وہ ہمارے پاس آتے ہیں دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اب ہمیں انہیں بتاتے ہوئے بھی بڑی خوف آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح بریک کریں، بریکنگ دا بیڈ نیوز. پھر ہم انہیں سلولی بتاتے ہیں کہ یہ آ رہا ہے پرابلم، یہ آ رہا ہے. پہلے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں. موسٹ آف دیم ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آٹزم ہے کیا. یس، اور بہت سارے ڈینائل میں ہوتے ہیں. جب ہم انہیں بریکنگ دا بیڈ نیوز کرتے ہیں تو دے ڈینائی، نہیں ڈاکٹر صاحب میری کزن کا بیٹا بھی ایسے تھا، وہ فلانا بھی تھا، وہ تو بول پڑا تھا، وہ تو چل پڑا تھا، وہ تو رسپانس شروع کر دیا تھا. یہ بھی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی رسپانس کرتا ہے. بلیو می، بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا بچہ رسپانس نہیں کر. نہیں ڈاکٹر صاحب، موبائل فون دوں تو رسپانس کرتا ہے، کارٹون کی آواز پہ تو فوراً آ جاتا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ کارٹون کی آواز پہ آ جانا یا موبائل کی بیل بجنے پہ رسپانس کرنا، دس از ناٹ اے نارمل رسپانس. نارمل رسپانس یہ ہے کہ آپ بچے کو آواز دیں، وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے، آپ کو اسمائل دے اور اپنے نیم پہ رسپانس کر دے، جو کہ آٹزم والے بچے نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح سے یہ اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے اینڈ دین گوز آن. بہت ساری چیزیں، بہت ساری کمپلیکیشنز، بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے ان پیرنٹس کو. آئی انڈرسٹینڈ. اچھا، اب جب سے اسکرین کا ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے، بچوں کا باہر کھیلنا بند ہو گیا، تو اب ڈیفینیٹلی آپ کے جو قد ہو گیا، بچوں کا وزن ہو گیا، وہ ان کی عمر کے حساب سے چیک کیا جاتا ہے، ان کا جو BMI آئی تھنک کہتے ہیں اس کو، باڈی میس انڈیکس. تو ان بچوں کا کیسے چیک کیا جا سکتا ہے کہ کیا ان کی ایج کے حساب سے ان کا وزن اور ان کا جو قد ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارے بچپن میں کرکٹ ہوتا تھا، فٹ بال ہوتا تھا، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، بہت ساری جو ہے وہ گیمز ہوتی تھی. پٹھو گرام لوگ کھیلتے ہوتے تھے، پکڑن پکڑائی کھیلتے ہوتے تھے. اب یہ گیمز ریئر ہو گئی ہیں. آج کل کے بچوں کو آپ یہ نام لیں، جو کرکٹ فٹ بال کیا تک تو انہیں پتہ ہوگا، یہ باقی جو گیمز ہیں ان کو بالکل نہیں آئیڈیا. نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا. کبڈی لوگ کھیلتے ہوتے تھے. تو اب آپ ینگ جنریشن سے پوچھیں کبڈی اور پٹھو گرام کیا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچپن میں وہ کھیلی ہیں چیزیں. تو ہو کیا رہا ہے کہ پھر بچے جو ہیں وہ اوبیز ہو رہے ہیں، اور بچوں کے پیٹ نکلے ہوئے، بہت سارے بچوں کے پیٹ نکلے ہوئے. اس کے بعد دیکھیں کہ بچیوں میں ہارمونل پرابلم شروع ہو رہا ہے، ارلی میچور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 8 ایئرس پہ 9 ایئرس پہ جو بچیاں ہیں وہ دے اسٹارٹ میچورٹی. ایگزیکٹلی. وہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کا جو ہارمونل پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. تو ارلی بچیاں میچور ہونا شروع ہو گئی ہیں، پروسیس فوڈز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور پھر انفارچونیٹلی جو موسٹ آف دا اسکولس ان دا سٹیز دے ڈونٹ ہیو دا پلے گراؤنڈس. نہیں ہے، بہت سارے اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولس، ہاں بہت سارے اسکولوں میں پلے گراؤنڈس نہیں ہے. وہ بچے کہاں کھیلیں گے؟ پھر الٹیمیٹلی ان کو یہی گیجٹس دیے جاتے ہیں. بالکل ایسے. اور تباہی جو ہے وہ ایک وشیس سائیکل بنتا جاتا ہے، وشیس سائیکل کہ ہر موڑ پہ تباہی آتی ہے. بالکل. اور اس کے پیرنٹس ان چیزوں کو فوراً ریئلائز نہیں کرتے. بٹ الٹیمیٹلی جب ایک بچہ ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے، اب ہم بچوں میں ڈائبٹیز کامنلی دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ ہو گئی. جب ایک بچہ اوبیز ہو کے ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو رہا ہے، جب ایک بچہ اوبیز ہو کے اپنی اس کی رنگت خراب ہو رہی ہے، اوبیز ہو کے اس سے گھٹنوں کے پرابلمس ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا ہارٹ کا کوئی پرابلم شروع ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی جو اوبیز بچے ہوتے ہیں ان میں کمپلیکیشنز آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایون بعض اوقات بچوں کو اسکول میں بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، اوبیز بچیوں کا بلی کیا جاتا ہے. تو ان کے اندر ایک سائیکولوجیکل ڈسٹربنس آنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس بعد دیٹ ٹائم وہ اتنا میس اپنے اوپر پائل اپ کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کو پھر ریڈیوس کرنا ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بات نہیں سنتے. یعنی کئی دفعہ ہمیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں لیکن وہ ہماری بات پہ اتنی توجہ نہیں دیتے. بالکل. اب اگر پیرنٹس نہیں دے رہے تو بچہ کیسے کرے گا؟ دیکھیں نا، فرسٹ آف آل تو پیرنٹس نے بات سننی ہے. بالکل ایسے ہی. پھر بچہ بات سنے گا. اگر پیرنٹس ہی نہیں بات سنیں گے تو بچہ کیسے سنے گا؟ یہ سارے پرابلمس. بالکل. وہ بچے جو کھانا نہیں کھاتے
کمزور ہو جاتے ہیں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے, اور کچھ تو خیر ان کی باڈی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کھانے لگتا نہیں ہے. وہ بچے جو کمزور ہیں ان کی غذا میں ایسی کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے جو ان کی نشو و نما کو بہتر بنا سکیں؟ دیکھیں, جو ڈائٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ بچے جو کمزور ہے ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کا روٹ کاز دیکھیں گے نا, اور بھی کازز ہیں بٹ ایک کاز یہ ہوگا کہ اس کی ڈائٹ میچور نہیں ہے, خالص نہیں ہے, یا سفیشینٹ نہیں ہے, متوازن غذا کی کمی ہے. دیٹس دا بیسٹ ورڈ فار اٹ. اب متوازن غذا کیوں نہیں کھا رہا بچہ, یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہے. کیا اسے بھوک نہیں لگ رہی, یا اس کو نوزیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ نوزیٹڈ فیل کر رہا ہوتا ہے, اس کو متلی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں کھاؤ, تم کھاؤ زبردستی, ماں بچے پیٹ بھی لگا دی, تم کھا ہی نہیں رہا, تو پکایا اتنی محنت سے تو کھا نہیں رہا. وہ ریئلائز نہیں کرتی کہ بچے کو تو نوزیا ہے. اب بچہ بتا بھی نہیں سکتا کہ نہیں میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ میرا دل خراب ہو رہا ہے. بچہ, بہت سے بچے نہیں بتا پاتے, ان کو اتنی سینس نہیں ہوتی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچہ کیوں نہیں کھا رہا, واٹ از رانگ. دیکھیں نا, مجھے اور آپ کو بھوک لگے تو ہم تو کہتے ہیں یار فٹافٹ لے کے آؤ, جلدی لے کے آؤ, بہت بھوک لگی ہوئی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. بالکل ایسے. سو اگر آپ کا بچہ نہیں کھا رہا تو دیر از سم تھنگ رانگ. اب اس میں اگین مائیں کیا کرتی ہیں, میڈیکل اسٹور پہ گئی, بھوک کا شربت دے دیں, بھوک کا شربت لے آئی, پلائی جا رہی ہیں, بھوک کا شربت پلا, وہ بھی وداؤٹ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے. وہ اسٹور والے نے اپنی دوائی بیچنی ہے, اس نے کہا جی لے جائیں آپ دوائی, دیں جی بچے کو, کھانا شروع کر دے. انہوں نے بھی کون سا اسٹور والے کو بتانا ہے کہ بچے کے لیے چاہیے, بس انہوں نے بتائیں بھی تو. اب جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیکل اسٹورس پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں شاید دے نو دس, حالانکہ دے آر جسٹ سیلز مین. ڈیفینیٹلی وہ ان کا کام ہوتا ہے پرسکرپشن پڑھ کے دوائی اٹھا کے دے دی, دیٹس اٹ. دے آر ناٹ ڈاکٹرس. انہوں نے میڈیکل ایجوکیشن نہیں لی ہوئی ہوتی, وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے, انہیں ڈائگنوسس کا نہیں پتا ہوتا, نا آئیڈیا کا نہیں پتا, نا ڈوز کا نہیں پتا, انہیں ایج کا نہیں پتا کس ایج میں کیا دینا ہے, کس کنڈیشن میں کیا دینا ہے. بس انہوں نے ایک دو باتیں سن لی ہوتی ہیں کہ جی یہ بھوک کا شربت ہے, بس اس کو دے دو. حالانکہ آپ کو فرسٹ آف آل کاز آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بچے کو نہ کھانے کی وجہ کیا ہے. جیسے آئرن کی کمی سے بھوک مر جاتی ہے, بچہ دودھ زیادہ پی رہا ہو اس کی بھوک مر جائے گی, بچے کو کانسٹیپیشن ہو اس کی بھوک مر جاتی ہے, بچے کو یورین کی انفیکشن ہو اس کی بھوک مر جاتی ہے, بچے کو جانڈس ہو اس کی بھوک مر جاتی ہے, بچے کو گیسٹرائٹس ہو, معدے میں تذابیت ہو اس کی بھوک مر جاتی ہے. دیر آر لاٹ آف کازز آف ناٹ ایٹنگ ویل. پائکا ہوتا ہے بہت سارے بچوں کو, پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھوک مر جاتی ہے. پائکا کہتے ہیں گند بلا جو بچے کھاتے ہیں. بالکل. سو جب تک آپ وجہ نہیں فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ وٹ از ایکچولی رانگ, کیوں نہیں کھا رہا, تو خالی آپ بھوک کے شربت دینے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو. یہ بتائیں کہ بچوں میں پیٹ درد اور بدہضمی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور والدین کو کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ دیکھیں, پیٹ درد اور جو بدہضمی ہے اگین اس کا تعلق فوڈ سے ہے کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں کیا وہ پیور ہے یا نہیں ہے. اب ایک بچہ جو کرکرے کھائے گا, مرچوں والی سلینٹیز کھائے گا, پیپسی پیے گا, برگر کھائے گا, مارکیٹ میں جائے گا وہاں سے فرائز لے گا, جو زیادہ تر مارکیٹ میں فرائز وہ ملتے ہیں جو ہفتہ پہلے اس نے آئل ڈالا تھا, پورا ہفتہ ہو سکتا ہے وہ اسی آئل میں ہی پکاتا رہا, اور رات کو وہی رکھتا ہے, صبح پھر اسی میں پکانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ انہیلدی ہوتا ہے. وہ جب میدے میں جائیں گے تو وہ میدے کو تنگ کریں گے, وہاں پہ تذابیت کریں گے, اس کو پیٹ میں پرابلم ہوگا. پھر پانی, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ چشمے کا پانی بہت صاف ہے. نو ڈاؤٹ ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, لیکن جن دنوں بارشیں ہوتی ہیں ان دنوں سب سے خراب چشمے کا پانی ہوتا ہے, کیونکہ بارشیں پیچھے زمین میں سارا گند آتا ہے. اب وہ چشمے کا پانی جو عام دنوں میں صاف سمجھا جاتا ہے بارشوں میں صاف نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پیٹ کے سب سے زیادہ مسئلے ہم ساون میں دیکھتے ہیں, کیونکہ بارشوں کا سیزن ہوتا ہے, پانی صاف نہیں ہوتا. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیٹ سیٹ رہے تو پانی سیٹ رکھیں, جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے اس کو سیٹ رکھیں, اور اس کے بعد پھر آپ کی جو سلیپنگ ہیبٹس ہیں, جو باقی لائف سٹائل اس کو بھی دیکھیں. آپ کھا کے فوراً تو نہیں سو رہے,
رات کا کھانا بہت لیٹ نائٹ تو نہیں کھا رہے. آپ کو رات کا کھانا جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی آپ کو ڈنر کر لینا ہے. ادھر مغرب کی اذان ہوئی, ادھر آپ کی چپاتی ڈلی ہوئی ہو, نماز پڑھ کے آپ کھانا کھا چکے ہوں, دیٹس اٹ. یہ جو رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے کھانا پھر سونا, پھر الٹیمیٹلی یہ کیا ہوتا ہے کہ اب اگلے دن ہی نقصان نہیں ہوتا, بالکل یہ آہستہ آہستہ سلولی نقصان ہوتا ہے, اور ایک دن پھر آپ ڈیزاسٹر ہو چکا ہوتا ہے. یہ جتنے بھی فوڈ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں یا لائف اسٹائل ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, ایون اسموکنگ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتے. جی. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں, کھایا تھا, سو گئے, صبح اٹھیں کام شروع کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس دن نہیں ہے آپ کو مسئلہ, بٹ آفٹر سم ٹائم آہستہ آہستہ وہ ایڈ اپ ہو رہا ہے, وہ ساری خرابیاں بڑھ رہی ہیں, آہستہ آہستہ پوائزننگ, سلو پوائزننگ ہو رہی ہے آپ کے اندر, اور اس کا رزلٹ اس وقت آپ کو ملے گا جب پھر آپ ارریورسیبل پوزیشن میں پہنچ چکے ہوتے. بالکل ایسے ڈاکٹر, ہر ہیومن بینگ کے اندر جو ان کی ایک اپنی امیونٹی ہے, جو کسی ڈیزیز سے لڑنے کی ایک طاقت ہوتی ہے, کیا بچوں کو بار بار بخار ہو جانے پہ یا بار بار نزلہ ہونے پہ, کھانسی ہونے پہ دوائی دینا بہتر ہے؟ کھانسی سمپل نزلہ زکام میں بھی ہوتی ہے, اور کھانسی نمونیا میں بھی ہوتی ہے, کھانسی ٹی بی میں بھی ہوتی ہے, کھانسی لنگ کینسر میں بھی ہوتی ہے. اب ہر کھانسی نمونیا نہیں ہے, اور ہر نمونیا نزلہ زکام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کھانسی جسٹ نزلہ زکام کی وجہ سے ہے, یو ڈونٹ نیڈ این اینٹی بایوٹک. آپ ہلکی پھلکی سی دوائی لے لیں, ساتھ گرین ٹی لیں, ہنی لیں, پلنٹی آف واٹر لیں, اور ریسٹ کر رہے ہیں تو بہت اچھا فیل کرتے ہیں. بالکل. اس کے مقابلے میں اگر فرض کریں آپ کام میں لگے ہوئے ہیں, نہ کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, نہ دوائی ٹائم پہ لے رہے ہیں, تو آپ کو وہی نزلہ بگڑے گا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب اچھا, اگر نمونیا ہوا ہے اور اس کی کھانسی, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ سمپل نزلے کی کھانسی ہے, زکام ہے, اور اگنور کر دیتے ہیں, تو وہ الٹیمیٹلی سک ہو جائے گا مریض, آپ بگڑ جائیں گے. سو یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اویئرنیس ویڈیوز بناتا رہتا ہوں, اگر آپ کبھی موقع ملے. بالکل, میں نے دیکھے ہیں آپ کے. تو وہ ویڈیوز بنانے کا کیا مقصد ہے کہ ماؤں کو, اسپیشلی جو ینگ ماں ہیں جو پہلی دفعہ مدر بنتی ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. وہ بچہ آ تو گیا, اب اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کو کرنا میں نے کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ پھر الٹیمیٹ چونکہ وہ نئی ہوتی ہے, پہلی دفعہ ماں بنتی ہے, وہ الٹیمیٹلی اپنی بڑوں سے پوچھتی ہے, ساس سے, نانی, دادی, پھوپھی. اب وہ لوگ بھی اپنے گیس مارتے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. بالکل. تو وہ الٹیمیٹلی پھر وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. بالکل. سو میں اویئرنیس ویڈیوز بناتا ہوں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ڈینجر سائنس پتہ ہو. جی. آپ کو یہ پتہ ہو کہ وین اینڈ ہاؤ وی شوڈ ڈو, ہم نے کب کیا کرنا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ تیز بخار کی وجہ سے بچے کو جھٹکے شروع ہو گئے. یہ آپ نے سنا ہوگا. بالکل سنا ہے. کامن ہے, تقریباً ہر روز ہم دیکھتے ہیں تیز بخار کی وجہ سے بچے کو جھٹکے شروع ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے کہ تیز بخار میں ماں اور باپ ننگے پاؤں بچے کو اٹھا کے اسپتال بھاگ پڑتے ہیں. جی. وہ اتنا ڈر جاتے ہیں, اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں وہ بچے, ان کو لگتا ہے کہ بچہ مرنے والا ہے, جھٹکے ہو رہے ہیں بچے کو. حالانکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تیز بخار میں اٹھا کے اسپتال مت بھاگو, اس کو کروٹ کے بل لٹا دیں بچے کو, اس کے کپڑے اتار دیں, ٹاول گیلا کر کے اس کے اوپر رکھیں, اور بخار کا شربت اس کو پلا دیں. جیسے ہی بخار کم ہوگا جھٹکے ختم ہو جائیں گے. بالکل. ایمرجنسی مینیج کر دی. بالکل. اب آپ آرام سے ڈاکٹر کے پاس جائیں, سکون سے اپوائنٹمنٹ لے کے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ایمرجنسی بھاگنے کے لیے. ہو سکتا ہے آپ اتنے پینک میں نکلیں راستے میں ایکسیڈنٹ کر لیں. بالکل. ٹھیک ہے. سو مینی مور تھنگس. پلس جب آپ جائیں گے وہاں پر, ہو سکتا ہے آگے ڈاکٹر صاحب بھی یہی مینجمنٹ کریں, بلکہ موسٹلی تو یہی کرتے ہیں. یہی کریں گے. فرسٹ آف آل تو اس کے فیور کو کم کرتے ہیں نا. سب سے پہلے تو کہتے ہیں یار اس کا بخار تو کم کرو. پھر ہم دیکھیں گے کہ بخار ہوا کیوں ہے, اس کا گلا دیکھیں گے, اس کی چیسٹ دیکھیں گے, اس کا پیٹ دیکھیں گے, ٹیسٹ کرا لیں گے, دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ گردن توڑ بخار تو نہیں ہے, کیونکہ گردن توڑ بخار میں بھی جھٹکے ہوتے ہیں. سو اگین اس ساری اسٹوری کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر جس ماں کو پتہ ہوگا, اویئرنیس ہوگی کہ یس مجھے اس وقت اسے کروٹ پہ لٹانا ہے, منہ میں کچھ نہیں ڈالنا. یہ خاص بات ہوتی ہے کہ منہ میں کچھ نہیں ڈالنا ہوتا. اوکے. کروٹ پہ لٹانا ہے, منہ میں کچھ نہیں ڈالنا, کپڑے اتارنے, ٹاول گیلا کر کے رکھنا ہے, بخار کا شربت پلانا ہے, بخار کم کرنا ہے, تو وہ
وقت پہ بر وقت اپنے بچے کو خود فرسٹ ایڈ دے سکتی ہے. بالکل. پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, کاز آئیڈینٹیفائی کرائیں. جی بالکل. ڈاکٹر ملٹی وائٹامنس بچوں کو دینے چاہیے یا جو ڈیلی کی متوازن غذا ہے وہ کافی ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر تو ڈائٹ متوازن ہے تو شاید اتنی ضرورت نہ پڑے, لیکن ہمارے یہاں یہی تو پرابلم ہے کہ ڈائٹ متوازن نہیں ہوتی. بچہ کھاتا ہی بہت مشکل سے, اور اگر کھائے تو وہ اپنی من پسند چیز مانگتا ہے. ایسے ہی وہ کہتا ہے مجھے برگر کھانی ہے, مجھے پیزا کھانا ہے, مجھے آج کل کے بچوں کی یہی من پسند چیز. برگر, پیزا, فرائز, کولڈ ڈرنک. کوئی بچہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے خالص گندم کی روٹی کھانی ہے. نہیں, کوئی بھی نہیں. آج تو مجھے مکئی کی روٹی پہ دیسی گھی ڈال کے دے دیں, آج خالص سرسوں کا ساگ دے دیں, کوئی بچہ نہیں کہے گا. جی. سو وہ اپنی من پسند چیزیں مانگیں گے تو بیلنس ڈائٹ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ہمیں ملٹی وائٹامن کا سہارا لینا پڑتا ہے ان ڈیفیشنسیز کو کور کرنے کے لیے جو اس کے اندر رہ گئی ہیں. اور پھر ہم جب ملٹی وائٹامن دیکھتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. بچے بڑا رسپانس کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا وہ چیزیں جو ڈائٹ سے پوری ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی. جی. آپ جب انہیں تھرو میڈیسن پورا کرتے ہیں تو باڈی کو تو مل جاتی ہے, اس کا رزلٹ تو آ جاتا ہے. بالکل. ڈاکٹر ویکسین کی جب بات آتی ہے تو بڑے چھوٹے تو کیا بڑے بھی ڈر جاتے ہیں, اسپیشلی یہ جو کووڈ کے بعد سے ایک لہر آئی کہ جنہوں نے ویکسین لگائی تھی دے آر ناٹ گونا لیو فار لانگر. سو والدین کے ویکسین کو لے کے بہت سارے تحفظات ہیں, آپ کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے کہ کیا ویکسین جو ہیں وہ واقعی محفوظ ہیں؟ دیکھیں آج سے 200 سال پہلے 300 سال پہلے چھوٹی سی بیماری آتی تھی اور پوری کی پوری پاپولیشن ختم ہو جاتی تھی. مثال کے طور پہ کالی کھانسی آتی تھی, خسرہ آتا تھا, جی, خناک آتا تھا, ڈفتیریا جسے کہتے ہیں, پرٹوسز. اچھا پھر اس کے بعد پولیو, ٹی بی, بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں آج پوری کی پوری پاپولیشن نہیں ختم ہو رہی. ایک کووڈ آیا جس نے بہت بڑی پاپولیشن ختم کی کیونکہ ایک نیو بیماری تھی. لیکن وہ بیماریاں جو آپ 300 سال پہلے 400 سال پہلے پوری کی پوری نسل کو ختم کر دیتی تھی وہ آج کیوں نہیں ختم کر رہی؟ کیونکہ ویکسین آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب پولیو کے پورے ملک میں جو کیسز ہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک صدی تھی کہ پوری کی پوری پاپولیشن میں آ جاتا تھا. سو آج اگر ٹی بی انڈر کنٹرول ہے, پولیو انڈر کنٹرول ہے, ڈفتیریا انڈر کنٹرول ہے, پرٹوسز انڈر کنٹرول ہے, تو وہ ویکسینیشن کی وجہ سے. بالکل پوری دنیا میں ویکسینیشن ہو رہی ہے. جسے پاکستان میں نہیں ہوئی, پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور ہم پاکستان میں جو ویکسین یوز کر رہے ہیں یہ ہم پاکستان میں نہیں بن رہی, یہ ہمیں باہر سے بھیجی جا رہی ہے. جو UN ہے, جو WHO ہے, وہ ہمیں یہ ویکسین پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل. اور وہ ہمارے لیے تو چلو کرتے ہیں ساتھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں. ان کو ہے کہ اگر یہاں ڈیزیز ختم نہ کی تو یہی لوگ جو بارڈر کراس کر کے آئیں گے تو یہ اسپریڈ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. کووڈ میں یہی ہوا. جی بالکل ایسے ہی کہ چائنا سے اسٹارٹ ہوا, پوری دنیا میں پھیل گیا اکراس دا بارڈر. اب جو آپ کا سوال تھا, یہ تو میں نے جرنل ویکسین کی امپورٹنس بتائی ہے جرنلی. جی. اب کووڈ پہ آتے ہیں. کووڈ میں آپ نے ڈیتھ سنی تھی بہت. اب سن رہی ہیں آپ؟ نہیں سن رہی نا ڈیتھس. تو ایسا تو نہیں کہ کووڈ دنیا میں اب کیا کووڈ آ ہی نہیں رہا. نہیں, کووڈ کے اگینسٹ امیونٹی آ گئی ہے. یہ جو ویکسینیشن ہوئی ہے پوری دنیا میں, آپ کو پتا ہے کتنا مسٹ کیا گیا تھا, کارڈز بنائے گئے تھے, مسٹ کر دیا تھا. جو ویکسینیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب آپ نہیں سن رہے کہ کووڈ میں ڈیتھس ہو رہی ہیں, ورنہ آپ روز خبروں میں سنتی تھی آج کووڈ سے اتنی ڈیتھس ہو گئی. بالکل ایسے. سو ویکسینیشن کی وجہ سے ہی کنٹرول ہوا ہے. اب آتے ہیں کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہوئے ہوں گے سائیڈ ایفیکٹس, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے, بٹ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ 1 کروڑ لوگوں میں سے کتنا میں ہوا ہے. اگر فرض کرو 1 کروڑ میں سے 3 بندوں کو یا 4 بندوں کو اس کی وجہ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آیا ہے, یس اٹس اے ڈرگ, آ سکتا ہے. جی. آپ کسی بھی میڈیسن کا لٹریچر اٹھائیں, اس میں لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے یہ بھی ہو. دیٹ ڈزنٹ مین کہ لوگ وہ کھانا چھوڑ رہیں گے. بالکل. وہی میڈیسن لائف بچا بھی رہی ہیں, وہی لوگوں کو ٹھیک بھی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ویکسین کی وجہ سے ہوئے ہیں پرابلمس 3 میں یا 4 میں کروڑ میں سے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کو ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ
کہ ابھی یہ چیزیں بھی انڈر ریسرچ ہیں. آپ ایک بندے کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ اس کو پوری پاپولیشن پہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سب کی ہو جائے گی. بالکل. اس پہ ابھی ریسرچ ہوگی, اس پہ ڈیٹا بنے گا, ایک فائنل آپ کو ورڈکٹ کچھ ٹائم کے بعد ملے گا جا کے. بالکل ایسے ہی. تو والدین کو اس سے یہ جو ان کے تحفظات ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیں, جو وہ والدین معذرت کے ساتھ جی جو غور و فکر نہیں کرتے, ان کے تحفظات کو دور نہیں کیا جا سکتا. غور و فکر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں, تحقیق کریں. بالکل. وہ والدین جو وزیرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, قبائلی علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ والدین کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلانے, یہ پینے سے کل کو ہمارے بچہ بانجھ پن کا شکار ہو جائے گا. There are so many such ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اسٹیریلٹی ہو جائے گی. وہ اتنا اپنا دماغ استعمال نہیں کر رہے کہ ہم سب لوگ جو آج پاکستان میں جس کی ایج 40 ہے, 50 ہے, 60 ہے, وہ سب بچپن میں پولیو کے قطرے پی کے ہی بڑے ہوئے ہیں. اور سب کے ماشاءاللہ بچے ہیں. اور 1990 میں آبادی کتنی تھی, 99 میں کتنی تھی, 2010 میں کتنی تھی, اور آج 2025 میں آبادی کتنی ہے پاکستان کی. ایگزیکٹلی. کہ وہ 3 گنا 4 گنا بڑھ گئی ہے آبادی, بڑھتی جا رہی ہے آبادی. کہاں سے اسٹیریلٹی ہو رہی ہے؟ اگر آج جو 40 سال کا 50 سال کا ہے, اگر اس نے بچپن میں پولیو کے قطرے پیتے تو آج تو آبادی کم ہو جاتی نا. پورے پاکستان کو پولیو کے قطرے ہم پلا رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. تو آباد اگر وہ اسٹیریلٹی ہونی تھی تو پورے پاکستان کی آبادی تو وقت کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی. بالکل. اب یہ بات اس کو فیل ہوگی نا جو غور و فکر کرے گا. لیکن وہ جو غور و فکر نہیں کرے گا پھر وہ متس کا شکار ہوگا. اور ان کو پھر آپ کیسے سمجھائیں, آپ نہیں سمجھا سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. جب بچے دانت نکالنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں تو وہ بخار ہو جاتا ہے, چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, تو اس کا بہتر علاج کیا ہے؟ بہت سارے پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی بچہ دانت نکال رہا ہے, بہت چڑچڑا ہے, چیزیں اٹھا اٹھا کے منہ میں ڈال رہا ہے, بائٹس کر رہا ہے, چکیاں مار رہا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ ان کو طرح طرح کی دوائیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پینک نہ کریں. جیسے ایک خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ چیخیں تو مارے گی, تکلیف تو اس کو ہوگی, بہن ہوگا اس کو, لیکن اس درد کے رزلٹ کے طور پہ اس کو اولاد جیسی نعمت ملتی ہے. بالکل. تو ہر خاتون برداشت کرتی ہے, خوشی سے کرتی ہے. اسی طرح بچہ جب چڑچڑا ہوتا ہے, دانت نکل رہے ہوتے ہیں, چیزیں منہ میں ڈالتا ہے, بائٹس کرتا ہے, دیٹس نیچرل. الٹیمیٹلی وہ چیز سے نکل آتا ہے. وہ وقتی اس کا درد اس سے دانتوں کی نعمت کی شکل میں ایک گفٹ مل جاتا ہے. کتنی خوش ہوتے ہیں پیرنٹ جب دانت نکل آتے ہیں, اب ہمارا بچہ کچھ کھا سکے گا, اس کے دانت نکل آئے جی, آج پہلا دانت نکلا, دوسرا دانت نکلا, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہلکی پھلکی سی جو ہے وہ ڈراپس میں دے دیتا ہوتا ہوں, جو کہ گمس پہ لگانے کے لیے دیتا ہوں ڈراپس. دے ہیو ویری گڈ ریزلٹس, بچے کام کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, بس دیٹس اٹ. اس سے زیادہ غیر ضروری دوائی استعمال نہیں کرنی. بالکل ٹھیک ہے. اب آتی ہوں میتھ اور فیکٹ کی جانب. کیا یہ میتھ ہے یا یہ فیکٹ ہے کہ بچے اگر کوئی ٹھنڈی چیز کھا لیں گے, آئس کریم کھا لیں گے یا کوئی ٹھنڈا پانی پی لیں گے تو وہ ان کو نزلہ زکام ہو جائے گا؟ دیکھیں, جو ٹھنڈا پانی ہے یا کھٹی چیز ہے یا آئس کریم ہوگی, اینی تھنگ جو کہ بہت کھٹا اور ٹھنڈا ہو, جی, وہ گلے کو خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہے نا آلریڈی تھوڑے سے الرجک ہوتے ہیں, پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں. جب وہ کوئی کھٹی یا ٹھنڈی چیز لے لیتے ہیں تو وہ جیسے آپ آگ جل رہی ہو تھوڑا سا تیل ڈال دیں اس کے اوپر تو وہ ایک دم بھڑک اٹھے گی نا. بالکل ایسا. تو وہ پہلے ہی تھوڑے سے سینسٹیو ہیں. ہر بچے کو نہیں ہوتا, یہ میں بتا دوں. بہت سے بچے آپ آئس کریم کھا لیں کچھ بھی نہیں ہوتا, فریج سے پانی پی لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور سم ٹائم فلو کے بعد آئس کریم کھا لیں تو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. ہاں, وہ ہر بچے کو نہیں ہوتا. بالکل. لیکن وہ بچے جو آلریڈی پری ڈسپوزڈ ہیں, تھوڑے سینسٹیو ہیں, آلریڈی کوئی الرجک ہیں, وہ جب ٹھنڈا یا کھٹی کھاتے ہیں ایسے پکڑے جاتے ہیں. یا گلے میں ٹونسلز ہیں. اب وہ ٹونسلز جو ہیں نا وہ ایک رسک فیکٹر ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ذرا کھٹا اور ٹھنڈا ملے تو ہم خراب ہوں. بالکل. اچھا, کچھ بچوں کے ڈیفینیٹلی بال نہیں ہوتے پیدائشی طور پہ جب وہ ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہ والدین کی طرف سے اکثر ہماری سائڈ بھی یہ سنا جاتا ہے کہ اس کے بال منڈوا دو تو اس کے بال گھنے نکل آئیں گے. یہ میتھ ہے یا فیکٹ ہے؟ نہیں, اس میں تھوڑا سا سچ ہے کہ جب آپ وین یو شیو آف دا ہیئرس تو جو نئے بال آتے ہیں وہ تھوڑے سے گھنے آتے ہیں. یہ ہے وہ میتھ نہیں ہے, اس میں واقعی صداقت ہے.
بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ڈاکٹر، والدین کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ان کے بچوں کی ذہنی اور جسمانی جو نشو و نما ہے وہ بہتر طور پہ ہو سکے؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے آزماؤں گا. یہ اولاد اللہ آپ کو دے گا، وہ اولاد آپ کی بیمار بھی ہوگی، اور اولاد بعض اوقات اللہ تعالیٰ واپس بھی آپ سے لے گا. یا آپ سب لوگ مینٹلی پریپیئر رہیں، کوئی ڈرا نہیں رہا کسی کو، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے آزماؤں گا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے. تو اس نعمت کی قدر کریں، شروع سے رائٹ پریکٹس رکھیں، سٹارٹ سے ہی اپنے اولاد کو سیدھے راستے پہ رکھیں، چاہے وہ اس کی خوراک کا معاملہ ہو، پرورش کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو. آپ اس کو رائٹ ٹریک پہ رکھیں. آپ کے لیے کبھی بھی اولاد زحمت نہیں بنے گی، پریشانی نہیں بنے گی. اور آپ بعض اوقات ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے. تو میں تمام پیرنٹس سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پلیز، وہ ایک بچہ ہے، اس کا بھی ایک دل چاہ رہا ہے، اس کی بھی سپنے ہیں، وہ بھی اپنا کچھ مزہ کرنا چاہتا ہے لائف میں. تو اپنے بچوں سے بہت اوور ایکسپیکٹ مت کریں. اب اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہوئی ہے، ہمارا بچہ زندہ ہے. بہت سے لوگوں سے اللہ نے لے لیا ہے. اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کریں اس کی بیسٹ ہیلتھ، ایجوکیشن، تربیت پہ، اینڈ لیو ریسٹ ٹو اللہ آلمائٹی. باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. بالکل. بہت سارے والدین کو میں نے بے پناہ پریشان دیکھا ہے. تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ اپنی طرف سے بیسٹ کریں، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، ہم ڈاکٹر جنید کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آپ کے ذہن اور دل میں اٹھنے والے سوالات کے مؤثر اور سادہ جوابات دیے. ناظرین، بچے بہت معصوم اور نازک ہوتے ہیں، اور ان کی نشو و نما کے جو شروع کے جو چند سال ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں ان کا خیال رکھیں تاکہ ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو سکے. ایسے مزید معلوماتی پروگرامز کے لیے کیئر پلس پاک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.